لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں 12 ربیع الاول کے بجائے 8 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بتایا ہے، تو ہم 12 ربیع الاول کو میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ذرا اس کے بارے میں فرمائیں۔ جی بالکل بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ وائرل ہوتی ہے، ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، جس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 8 ربیع الاول کو پیارے آقا کی ولادت کا دن لکھا ہے۔ تو بریلویوں کو بھی چاہیے کہ وہ 8 ربیع الاول کو پیارے آقا کی ولادت کا دن منائیں۔ بالکل سوال ان کا بنتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا کہ 8 ربیع الاول ولادت کا دن ہے یا 12 ربیع الاول ہے۔ پہلے نمبر پر میں یہ کہتا ہوں کہ بالفرض جو آپ نے کہا ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو مان لیا کہ 8 ربیع الاول ہی ولادت کا دن ہے، لیکن پھر آپ بھی ایک ہماری بات مانیے گا کہ آپ کے بقول اگر 8 ربیع الاول ہی حضور کی ولادت کا دن ہے تو آپ 8 کو منائیں، آپ 8 کو میلاد منائیں، ہم آپ کے ساتھ آئیں گے میلاد پڑھنے کے لیے، میلاد منانے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 26 میں رسالے کا نام ہے نطق الہلال، وہاں پہ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں 7 اقوال لکھے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے سب سے پہلے کہ بعض کتابوں میں، بعض روایات میں 2 ربیع الاول ہے، بعض میں 8 ہے، 12 ہے، اسی طرح 18 ہے، 22 ہے۔ یہ مختلف اقوال آپ نے لکھے ہیں۔ تو پڑھنے والے نے، سوال کرنے والے نے پہلا پیج پڑھا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھا۔ بات یہ ہے، بات اس نے ایک پڑھی ہے، اعلیٰ حضرت نے بعض کتابوں کا حوالہ دے کے قول لکھا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ لکھا ہے کہ معتبر اور جس پر سب کا اتفاق ہے وہ قول یہ ہے کہ پیارے آقا کی ولادت کا دن 12 ربیع الاول ہے۔ تو یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ دیگر چیزیں بھی بیان کرنے کے بعد اس کے بعد اصل چیز کو، معتبر چیز کو، جس پر جمہور کا اتفاق ہوتا ہے، جو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، وہ آپ نے بیان کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل طریقہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے 8 کو ہے، 2 کو ہے، 4 کو ہے، تو بھئی ہمارا آپ سے تاریخ والا اختلاف ہو سکتا ہے، طریقے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میلاد منانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو آپ تاریخ چاہے جو مرضی مقرر کریں، لیکن میلاد منائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ تاریخ میں، طریقے میں آپ اختلاف کریں، لیکن میلاد کے حوالے سے اختلاف نہیں بنتا۔ میلاد تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کی آمد کے بارے میں انبیاء سے وعدہ لیا، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی پیارے آقا کی آمد کی باتیں کرتے تھے، حضور سے پیار محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعمت سمجھتے تھے۔ اور یہی طریقہ آج سے 1400 سال پہلے جتنے مسلمان گزرے، اور جمہور اہل سنت کا بھی یہ نظریہ رہا، اور آج تک بھی امت مسلمہ پیارے آقا کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے میلاد مناتے آئے ہیں۔ تو اس لیے یہ سوشل میڈیا والے چھوٹے چھوٹے سوال اور کسی ایک پوسٹ پہ، کسی ایک ویڈیو پہ اپنا نظریہ نہ چینج کر لیا کریں، اپنے ائمہ اکرام سے پوچھیں، اپنے علماء سے رابطے میں رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔